السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین، عناصر اربع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کیسے کی، اس کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد حکومت اسلامی تاریخ کا روشن باب ہے۔ آپ کے دور میں اسلام کو عظیم فتوحات نصیب ہوئیں اور تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی ریاست پھیل گئی۔ فاروقی دور خلافت قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ عناصر اربع یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا پر بھی تھی۔ ہم مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے آگ پر حکومت کیسے کی۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ القوی فرماتے ہیں کہ ایک بار مدینہ منورہ کے گھروں میں آگ لگ گئی جو بجھنے کا نام نہ لیتی تھی۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور بارگاہ فاروقی میں حاضر ہو کر اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا پر لکھا، یا نارو اسکنی باذن اللہ، یعنی اے آگ اللہ عز و جل کے حکم سے رک جا، اور وہ رکا لوگوں کو دیا کہ اسے آگ میں ڈال دو۔ لوگ وہ رکا لے کر گئے اور جیسے ہی آگ میں ڈالا تو وہ آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی طرح آپ نے پانی پر بھی حکومت کی۔ آپ نے قدیم دور میں یہ سنا ہے کہ دریائے نیل جو مصر میں ہے یہ سوکھ جاتا تھا، اور یہ اسے جب دوبارہ جاری کرنا ہوتا تو وہاں کے لوگ ایک جمیل اور حسین خوبصورت ایک لڑکی کو بنا سنوار کر اس دریا کے اندر پھینکتے، پھر وہ دریا چلنے لگ جاتا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوا تو آپ نے سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کیا۔ آپ نے اس بیہودہ رسم سے منع کیا اور امیر المؤمنین کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو آپ نے یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون کچھ یوں ہے، اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ عز و جل کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ عز و جل کے نام سے دوبارہ جاری ہو جا۔ جب یہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا تو وہ اسی وقت جاری ہو گیا اور آج تک اسی طرح چل رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ پانی پہ حکومت کی۔ پھر آپ نے مٹی پر حکومت کی۔ کیسے؟ ایک بار امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ طیبہ میں شدید زلزلہ آیا اور زمین لرزنے لگی۔ آپ کچھ دیر ذکر الہی اور اس کی حمد و ثنا کرتے رہے مگر زلزلہ ختم نہ ہوا۔ آپ کو جلال آیا اور اپنا درہ زمین پر مار کر فرمایا، اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ یہ فرماتے ہی فوراً زلزلہ ختم ہو گیا اور زمین ٹھہر گئی۔ ہوا پر کیسے حکومت کی؟ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کے لیے ایک لشکر حضرت سیدنا ساریہ کی سپہ سالاری میں روانہ فرمایا۔ جنگ شباب پر تھی۔ اس وقت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر جلوہ افروز تھے۔ وہیں سے لشکر اسلامی کے سپہ سالار سے فرمایا، یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کو اپنی آڑ بنا لو، پہاڑ کو اپنی آڑ بنا لو۔ کچھ دنوں بعد جب لشکر واپس ہوا تو بارگاہ فاروقی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کفار سے جب گھمسان کی لڑائی ہوئی اس درمیان اچانک ایک آواز آئی، یا ساریۃ والجبل، تو فوراً ہم پہاڑ کے پیچھے ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ تو حدیث مذکورہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوا پر بھی تھی اور وہ ان کے کنٹرول میں تھی، اس لیے کہ آوازوں کو دوسروں کے کانوں تک پہنچانا در حقیقت ہوا کا ہی کام ہے کہ ہوا کی ہی لہر سے آوازیں لوگوں کے کانوں کے پردے سے ٹکراتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہوا بھی آپ کے تابع فرمان تھی۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان عطا کی تھی۔ جس طرح آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے ویسے ہی آپ کی حکمرانی مٹی، آگ، ہوا اور پانی پر بھی تھی۔ اللہ کریم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر رحمت اور نور بارش برسائے، ان کے فیوز برکات سے ہمیں حصہ عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔